السلام علیکم اسٹوڈنٹ فنڈ ریزنگ آرگنائزیشن کے لائیو پروگرام کے ساتھ میں ہوں ارسلان درانی. ناظرین و سامعین، اس کائنات میں کسی بھی شے کی تخلیق بغیر کسی علت کے نہیں ہوئی. چرند پرند ہوں یا لہلاتے درخت، سورج چاند ستارے ہوں یا اونچے پہاڑ، سمندر ہوں یا صحرا، یہ تمام قدرت کی باکمال تخلیقات کی واضح دلیلیں ہیں. انہی تخلیقات میں سے ایک تخلیق اشرف المخلوقات انسان ہے. انسان ایک ایسے دائرے میں رہتا ہے جہاں اسے ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی پڑتی ہے اور مدد لینا بھی پڑتی ہے، اور یہی انسانی معاشرے کا حسن ہے. اسی نظریے کو آگے بڑھاتے اسٹوڈنٹ فنڈ ریزنگ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں آیا ہے. آج ہم نے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے جناب اس فاؤنڈیشن کو رن کرنے والے اور اس کے چیئرمین پرسن جو ہیں سید زیغم عباس شاہ، اس کے ساتھ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں حسن گل صاحب. ویلکم ٹو یو حسن گل اینڈ سید زیغم عباس شاہ صاحب. اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں جناب ہمارے سیکرٹری جو ہیں اسٹوڈنٹ فنڈ ریزنگ آرگنائزیشن کے محسن رضا صاحب. ویلکم ٹو دا شو. ویلکم، شکریہ جی، تو سب سے پہلے میں آغاز کروں گا شاہ جی آپ سے. سید زیغم عباس شاہ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بالکل منفرد آئیڈیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کئی نوجوان بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے صرف اس وجہ سے کہ جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے یہ آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آیا کیسے؟ جی ارسلان بھائی، جیسا کہ آپ نے بات اس سوال میں یا آپ نے یہ بات کر دی کہ ہم مالی وسائل کی وجہ سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھ پاتے. اسی طرح کی ایک کہانی ہے جو میں مختصراً اپنے ناظرین کے لیے بیان کروں گا تاکہ زیادہ وقت نہ لے سکوں. تو وہ اس طرح کا آپ کو بھی پتہ ہے، میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے کہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور وہاں پہ ایک بچہ تھا جو وہاں پہ میس پہ کام کرتا تھا. وہ صبح سے لے کے رات تک، رات 11-12 بجے تک وہاں پہ کھانا سرو کیا کرتا تھا. تو اسے دیکھ کے اکثر مجھے دل میں ملال بھی ہوتا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ اور اتنی ورکنگ کر رہا ہے. تو ہمارے لیکچرار صاحب، نہایت نفیس لیکچرار سر نفاست حسین نے ہمیں ولاگ بنانے کے لیے ٹاسک دیا تھا. تو میں سوچا کیوں نہ اس بچے پہ ولاگ بنایا جائے. تو ولاگ بنانے سے پہلے میں نے کوشچنز تیار کیے اور میں نے ایک کوشچن اس بچے سے پوچھ لیا. میں نے اسے پوچھا تم ورکنگ کیوں کرتے ہو اور یہاں پہ کام کیوں کر رہے ہو، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا شاہ جی میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن میں پڑھ نہیں پاتا کیونکہ میری بہت سی مجبوریاں ہیں. تو میں نے اسے پوچھا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ تو اس نے کہا میری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے، میرے والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں اور مجھے ان کے لیے دوائیاں خریدنی ہوتی ہیں. تو وہاں سے میرے یہ پہلے بھی میرے مائنڈ میں تھا کالج لیول سے کہ کچھ کیا جائے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ میرے ساتھ کافی ایسے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے. تو وہاں سے پھر وہ جو شعلہ تھا وہ اس نے آگ کی شکل اختیار کی. وہ جذبات میرے جو ہیں وہ حرکات میں، الفاظ میں اور حرکات میں تبدیل ہونا شروع ہوئے. تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، جیسے کہ آپ صاحب سے میں نے مشورہ کیا تھا. تو آپ صاحب نے اس کی حامی بھری کہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تو یہ ایک ایسا ورک ہے ارسلان، اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ کو لے کے چلیں اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو وہ پورے خاندان کو سنبھال سکتا ہے. نہ صرف پورے خاندان کو سنبھال سکتا ہے بلکہ اس معاشرے میں اپنا ایک کلیدی کردار بھی ادا کر سکتا ہے. تو یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹس تو کہیں نہ کہیں سے پورا کر ہی لیتے ہیں اپنا، لیکن ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ ہوگا تاکہ وہ اپنی ڈگری مکمل کر کے کسی اچھی پوسٹ پہ جاب کر سکیں اور اس معاشرے میں، ملک میں اور اپنے خاندان کا ایک اچھا سہارا بھی بن سکیں. شاہ جی، جب بھی کوئی آرگنائزیشن شروع ہوتی ہے تو شروعات میں اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے اسٹارٹ اپ میں لوگ اکٹھے کرنے، پھر ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا. تو ابھی آپ بہت ہی انیشیل ٹائم ہے. تو میں حسن گل پریزیڈنٹ سے پوچھوں گا کہ ایسی کون سی مشکلات ہیں جن کا آپ کو ابھی فی الحال سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ان پر قابو پانے کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی ہے اس حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو شکریہ اسلام صاحب کہ آپ اس ہماری کمپین کا حصہ بنے. جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ مشکلات درپیش کیا ہوتی ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ معاشرہ میں کسی حال میں بھی خوش نہیں رہ دیتا، خاص طور پہ جب ہمارے لیے انیشیٹو لینا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جی جب بالکل. آپ اس کو کام کا شروع کرتے ہیں
تو اس کے لیے آپ کو اسٹارٹنگ میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، جیسے کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے، وہ آپ کو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف کہتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ کرو گے، اس کو لانگ ٹرم کے لیے لے جانا بہت مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو پرابلم آئی تھی وہ ٹیم میکنگ میں آئی تھی، جیسے کہ بالکل آپ خود جانتے ہیں کہ ہم ٹیم میکنگ میں جو پرابلم فیس آئی ہیں اور اسٹل ابھی تک ہیں، تو اس کو ہم نے اس احباب سے ڈسکس کیا، اور ہمارے دوستوں نے جیسے کہ دوسرے بھائی ہیں اسلام اران خان ہیں، سوشل میڈیا ٹیم کے حصہ ہیں، آپ ہیں، ان نے کافی زیادہ ہماری اس معاملے میں کی تھی، اور اس وقت ماشاء اللہ سے آپ ہمارے ٹیم میں اور سب سے جو مین پرابلم ہے جو اس کورونا کے جو ہے نا سچویشن میں، تو ہمیں ٹوٹل نہیں جانا پڑ رہا سسٹم کو لے کر، ہمیں جیسے ابھی سوشل میڈیا کے لحاظ سے اہم پلیٹ فارم ہے ہماری کمپنی کے لیے، تو فزیکلی اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے مختلف اسکولوں وغیرہ میں جائیں اور اس فزیکلی کمپین کو حصہ بنائیں اور بچوں کو ان کی ہیلپ کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر جائے گا، ہم کو امید ہے اس معاملے میں یعنی کہ اللہ پاک بھی ہماری مدد کریں گے اور آپ جیسے دوست احباب بھی ہماری انشاءاللہ مدد کریں گے اور اس فنڈ ریزنگ آرگنائزیشن میں کا حصہ بنیں گے۔ جی بالکل۔ محسن رضا صاحب کے پاس آؤں گا اب میں۔ محسن رضا صاحب، آپ نے جو آرگنائزیشن آپ کے اس کے سیکرٹری ہیں، اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ ممبرشپ کس طرح کر کے ہے؟ ڈیزگنیشنز؟ ہم لوگ بیسکلی جو ہے ایک ورکنگ کر رہے ہیں، انیشیل سٹارٹ ہے ہمارا، تو انیشیل کو شروع کی گیا۔ سب سے پہلے ہم دوستوں نے کوئی ساتھ بنایا، تو ہم دوستوں نے آپس میں آرگنائز کیا ہے، تو پہلے ہم دوست ہی پاس انہیں کا آئیڈیا ہے، اور ابھی تک کمیونیکیشن زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آئی ٹی کے بھی کچھ ساتھ ہیں، ابھی تک یونیورسٹی تک میں کیا ہوا ہے، لیکن جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں بالکل آگے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں جتنے بھی ڈیزگنیشن ہیں میں آپ شیئر کرتا ہوں۔ حسن، جیسا کہ آپ نے تعارف کروایا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے بعد احسن تبریز جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ بھی کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے بعد محسن رضا، میں ہوں جنرل سیکرٹری اور کنٹینٹ رائٹر۔ اس کے بعد ہیں محمد عمران خان، وہ ہمارے جناب انٹرپریٹر ہیں، جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ذمہ ہوگی۔ اس کے بعد ارسلان درانی ہیڈ آف میڈیا سیل ہیں، جتنا بھی ہمارا میڈیا وغیرہ ہوگا وہ ارسلان درانی صاحب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ارسلان علی ہیں، وہ ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ جتنا بھی ہم آگے انگلش میں ہمارا جتنا بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی وہ ارسلان بھائی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے چل کے دیکھیں محمد اسد علی ہیں، ہیڈ آف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، جو ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو بیسکلی ابھی تک یہ ہمارے پاس ڈیزگنیشن ہے، 7 ڈیزگنیشن ہے جو کام کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ سید زیغم عباس شاہ کی جانب ایک دفعہ پھر میں جاؤں گا اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آبجیکٹیو جو ہیں اس آرگنائزیشن کے، مقاصد کیا ہیں، بنیادی مقاصد کیا ہیں اس آرگنائزیشن کے؟ جی شاہ جی۔ جی ارسلان بھائی، اگر اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کی بات کریں تو ہمارا سب سے اہم مقصد تو یہی ہے کہ جو غریب طلباء ہیں یا جن کو سفید پوش طلباء ہیں جو اپنے مالی معاملات کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں نہیں جاری رکھ سکتے، تو ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی جتنی ممکن ہو سکے ہمارے سے ہماری ساتھ میں جتنا ہو سکے ہم ان کی مدد کریں۔ اور ساتھ اس کا ہم ایک یہ بھی لائیو پروگرامز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے جس میں طلباء کے جو معاملات ہیں یا ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں حائل رکاوٹیں ہیں یا پالیسیز ہیں حکومت کی اس طرح کی کہ جنہیں تبدیل کرنا چاہیے، جن میں گنجائش موجود ہے تبدیل کرنے کی، تو اس سلسلے میں ہم لائیو پروگرامز بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے یونیورسٹی کے جو لیکچرارز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کو بھی مدعو کریں گے اور ساتھ دوسرے جو ایکسپرٹیز ہیں رکھتے ہیں اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں ان کو بھی مدعو کریں گے۔ جی جی میرا اگلا کویسچن حسن آپ سے ہے۔ حسن بتائیے گا کہ اس میں اگر ممبرشپ حاصل کرنی ہو آپ کی آرگنائزیشن میں، اسٹوڈنٹ فنڈ ریزنگ آرگنائزیشن میں، تو وہ کس طرح
کی جا سکتی ہے شمولیت اختیار, اور اس کے لیے کیا کرائٹیریا آپ نے بلڈ کیا ہے؟ جی بالکل ارسلان, اس کا آپ مان سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نا اپنی آنکھ بھی بنائی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ سسٹم بھی انٹروڈیوس کیا ہوا ہے جس سے آپ بھی شیئر کر دیں گے اس فیس بک پیج پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دیں گے. تو اس کے لیے جو اس میں کوئی خاص کنڈیشن نہیں ہے, سچ ایز آپ کے لیے کوئی کہ مسلم ہو نان مسلم ہو, کنٹری سے بلانگ کر رہے ہو, پاکستان سے یا کسی اور فارن کنٹری سے بلانگ کر رہے ہوں, اس سچ ایز کنڈیشن. لیکن آپ کے لیے یہ کنڈیشن ضروری ہیں کہ آپ کو جو بھی ہماری مدد کر رہے ہیں وہ جو واؤچر وغیرہ پہ دیے گئے ہیں ہمارے ایڈریسز ہیں, ان کے ذریعے آپ ہم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اس سچ ایز آفیشیل ابھی تک آفس نہیں ہے. اس کے علاوہ صرف فی الوقت ہم جو ہے اپنی ساری ورکنگ آن لائن ہی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد از جلد ہم سرگودا یونیورسٹی میں اپنا جو ہے نا آفس انشاءاللہ قائم کر رہے ہیں, اور جہاں پہ آپ ہمیں فزیکلی بھی جو ہے نا وہ جوائن کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ فی الوقت آپ ہمیں ایس ایف آئی اور کے پلیٹ فارم سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہاں جی جی بہتر. حسن, ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ بھی میں آپ ہی سے پوچھوں گا. یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں اگر بات کی جائے ان طلباء و طالبات کی جو صرف مالی وجوہات کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں کر پا سکتے, تو فیکٹس اینڈ فگر کیا بنتے ہیں؟ اور اسپیشلی میں ان کی بات کروں گا جن کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی جابز بھی کنٹینیو رکھنا پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے جو مالی وسائل ہیں ان کو بھی اتنا بنا سکے تاکہ وہ اپنی جو تعلیم اس کو جاری رکھ سکے. اور ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح مینیج کرنا دونوں چیزوں کو. تو کتنے سمجھتے ہیں آپ پرسنٹیج یا کیا پاکستان میں یہ آپ صحیح فرمایا کہ ہمارے جو نا جو لیٹسٹ کی رپورٹ تھی اس کے مطابق 22.8 ملین پوری ورلڈ میں مطلب اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکول ہی نہیں جا پاتے, فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں. پاکستان سے اس رپورٹ کے مطابق سیکنڈ نمبر پہ فال کرتا ہے. جس طرح اگر ہم دیکھیں تو جو سندھ ہے نا اس میں صرف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا پرائمری ایجوکیشن تک کر سکتے ہیں, اور اس میں جو لاز بھی بنے ہوئے ہیں پکڑے میں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ہے ایک جو ہے ریٹرن فارم پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا ان کے اوپر عمل. تو اس لاز 15 ایج تک کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی فرم میں کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتے, یا کسی بھی ملازم وغیرہ نہیں کیا جا سکتے. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیسے ابھی ہمارے چیئرمین صاحب نے بات کی تھی کہ ہاسٹل میں ایک لڑکا تھا تو اس کی ایج آئی تھی 12 سال. تو یہ اسی طرح کے بہت سارے دیکھتے ہیں لڑکے کباڑ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں, کار واشنگ کرتے ہیں. جیسے کہ بہت سے دیکھیں گے روڈ پہ لوگ جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا ایک تھرڈ ڈگری کا کام کر رہے ہیں. یہ بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کو فائنینشیل ایشو بھی ہوتے ہیں, ان کے والدین ان کی ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں, آپ نے ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی سچ ایز کچھ بھی عمل نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے ایک ڈفرینٹ مطابق چائلڈ لیبر کا ہے نا, وہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ کیا گیا ہے اس بنا پہ کہ اگر آپ جو ہے نا 15 سال تک ہے اور آپ جو ورکنگ کر رہے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ٹھیک ہے ان کے اوپر افیکٹ نہیں کر رہا تو وہ چائلڈ لیبر کی بات میں آتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں کو افیکٹ کر رہا ہے تو چائلڈ لیبر کی بات میں آتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی بچے کر رہے ہیں وہ ان کی ڈیفینیٹلی سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کے لیے تو اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو وہ اسکول وغیرہ کا حصہ تو ظاہر سی بات ہوتی ہی نہیں. سوری ٹو انٹرپٹ, یہ بھی دیکھنے میں آیا جیسے کہ آپ نے بات کی وہ چھوٹے بچے کی جو آپ کے ہاسٹل میں کام کرتا تھا, تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو شروع کرتے ہیں داخلہ وغیرہ لکھتے ہیں اسکول میں, لیکن ٹھیک کوئی 3-4 سال بعد انہیں چھوڑنا پڑتا ہے اور پورے گھر کی ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے. تو اس طرح کتنے ہی بچے ہیں جو صرف اس وجہ سے کہ ان کو پوری ذمہ داری ان پر پڑ جاتی ہے اور ان کو چھوڑنا پڑتا ہے.
जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक वालिदैन का ये एम होता है कि हमारी जो है ना औलाद पढ़ी लिखी हो, वो भी एक ओहदे पे फायज हो, वो भी एक कामयाब जिंदगी गुजार सके। तो इसके लिए वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, लाइक जैसे कि आपने कह रहे थे कि वो स्कूल वगैरह में दाखिल करवाते हैं, ठीक है, और फिर चंद साल के अरसे के बाद उन्हें वही स्कूल छोड़ना पड़ता है बगैर किसी वजह के। और उसके पीछे उनके कहने का मुताबिक कोई वजह नहीं होती, लेकिन उसमें बेसिक वजह ये होती है कि बच्चे से अपना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जब वो देखते हैं कि अपने वालिदैन को किस मुश्किल से वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, जी उनके यूनिफॉर्म उनकी बुक्स के खर्चे वो उठा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे भी इस होते हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि नहीं पढ़ना, ठीक है, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि पीछे और भी जरूरियात के बाद उनके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और यही मेन वजह है कि वो 3 साल के लिए करने के बाद छोड़ देते हैं। और यहाँ पे इस्लाम में एक बात ऐड करूंगा जी जी कि श्योर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो मकसद है ना, वो यही है कि ऑलमोस्ट जो प्राइमरी तक के बच्चे हैं ना, उनके जी लिए जी ज्यादा उनके फंड रेजिंग का मेन वजह भी है कि उनके लिए कम से कम एक प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल करके थोड़ा सा लो हो काबिल है ना, मतलब ये तो ये थोड़ा सा है अपनी बिल्कुल हसन भाई, थोड़ा सा एडिशन करूंगा कि अगर जी उनकी प्राइमरी तक एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो वो फिर स्किल्स जो है वो सीख सकते हैं, कोई बिल्कुल ऐसे सही स्किल्स बात। सीख सकते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी उनके काम आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने इरफान सही कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन ये नहीं है कि आप तालीम हासिल करें, एक थ्योरेटिकली बुक्स वगैरह पढ़ें बस, ये तालीम नहीं है। हुनर भी जो है ना वो एक से एक तालीम है, और उसकी भी एक तालीम हासिल करते हैं। जैसे कि आजकल काफ़ी अच्छा ट्रेंड जा रहा है पाकिस्तान में भी कि मुख्तलिफ जो है ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तो वो भी एक जो है ना अच्छा स्टेप उठाया गया है। और हमारी कोशिश भी यही है कि अगर जो बच्चे मतलब प्राइमरी तक तालीम हासिल कर सकते हैं, को तलीम है, इसके बाद उनको एक हुनर की तरफ लेके जाया जाए, ना कि इस जो है ना रवायती तरीकेकार तालीम का उसके तरफ ना लेकर आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर जी आपने देखा होगा कि आपने ये देखा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब रोजाना हर साल जो है इंजीनियर बनते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के बाद भी कितना बेरोजगार लगे। उसके पीछे भी उनकी यही वजह है कि हमारा एक रवायती सेटअप बना हुआ है, और हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। और हमें भी जो है ना इसकी तरफ अगर हमने एजुकेशन की है ना, तो हम रवायती सिस्टम के बावजूद भी हम जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन उनको इस तरफ नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल यही है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी ठीक है, और हमारे पास जो है ना टेक्नोलॉजी जो है ना वो एजुकेशन की कमी है। जी मोहसिन आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये बताएं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इन बच्चों के जो मसाइल हैं वो हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए आपने कौन सी जो कोशिशें हैं वो की है, या आगे कौन कौन सी कोशिशें आप करना चाहेंगे, किन प्लेटफॉर्म का यूज करके? अरसलान सबसे पहले जी 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 अरसलान आप सवाल जी अरसलान आप सवाल जी जी अरसलान सबसे पहले हम लोग सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको भी सोशल मीडिया तो हम अपनी आवाज सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। के बाद सोचने के बारे में सोच रहे हैं कि हम बच्चों को इस बारे में अवेयर जो मुस्तहिक बच्चे हैं उन तक रसाई कैसे करें और वो बच्चे हम तक करेंगे, ये भी एक चैलेंज। बेहतरीन। हमारा पाकिस्तानी भाषा जो है लोग अपनी जो दुख तकलीफ होती है उनका इजहार नहीं करते, हर एक इज्जत नफ्स। तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे हम खुद जब शहर मोहल्ले रह रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन बच्चा किस तरह का है, उसने किस तरह चलना है, उसको हम लोग किस तरह लेके चल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग चलेंगे। उसके बाद हुकाम बाला तक आपने बात की, तो हुकाम बाला तक हम अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको एंगेज करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम उन तक जाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन होते हैं की जाती है वो बच्चों को ये करेंगे कहा जाता है तालीम और जो भी नई हुकूमत आती है तालीम इमरजेंसी लगा रहे हैं, लेकिन वो तालीमी इमरजेंसी जो होती है वो सिर्फ कागजात की हद तक और एक सियासी तकरीर की
اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا ہے، بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی پوچھا نہیں جاتا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں 25 ملین کے قریب بچے جو ہیں وہ ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی ساتھ پروگرام شروع کیا تھا، اس میں اسکالرشپ وغیرہ دے رہے تھے. اور میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو گورنمنٹ جتنے بھی پروجیکٹ کریں. ایک دفعہ ایک پلیٹ فارم بچے اس چیز سے مطمئن بڑھا رہے تھے. بچے مقابلہ تھا، بچے اس مقابلے میں حصہ لے رہے تھے اور بچے آگے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے تھے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جتنے بھی پریویس گورنمنٹ تھے ان کے جتنے بھی پروجیکٹس وغیرہ تھے آپ وہ سارے کائنڈلی دوبارہ اور جو بھی یہاں پر پاکستان اس کے لیے درخواست اور اس کی جو آواز نہیں پہنچ پاتی. تو ہم میڈیا کے آواز بنیں گے اور ہم کے ذریعے اپنی جتنی بھی ہماری جی سید زیغم آباد شاہ صاحب آپ کی طرف جاؤں گا اور آپ سے میں ایک کوشچن پوچھوں گا. وہ یہ کہ ابھی تک کوئی پہلی بوند کا قطرہ جو ہے کچھ فنڈ اکٹھا ہوا ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی ایک کوشچن مزید ایڈ کرتا جاؤں گا، اگر حسن جواب دینا چاہے تو وہ بھی. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پہلی بوند کا قطرہ پہلا فنڈ آپ تک کوئی پہنچا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور کوشچن اگر حسن جواب دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے کہ فنڈ کس طرح سے دیا جائے، فنڈ دینے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ اگر حسن بتانا چاہے تو حسن صاحب بتا دے، اگر آپ بتانا چاہیں گے تو چلیے آپ بتا سکتے ہیں. جی آئی تھنک انٹرنیٹ ایشو آ گیا. میں آپ کو بتا جی تو جیسے کہ آپ نے ہمارے آن لائن سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، اس میں آپ ہمیں جو ہے نا ہماری اور آپ آن لائن فنڈ، اس کے علاوہ ہمارے اور اکاؤنٹ کے جو کرنے کے اوپر ان کے مینشن کیا ہے، آپ اس کے ذریعے بھی ہماری جو ہے نا کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی افیشیل نہیں ہے اور کائنڈلی اگر یہ کام میں آپ کو کیجیے گا اور جو صرف مینشن کیے گئے ہیں کے ذریعے آپ کے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں دے سکتے ہیں. جی جی شاہ جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال سے ان کا شاہ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پہلی بوند کا قطرہ کوئی پہلا فنڈ آپ تک کوئی پہنچا ابھی تک؟ جی ارسلان بھائی، اگر فنڈ کے بارے میں بات کیا جائے تو جیسے آپ کو بھی پتہ ہے اور میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ابھی اس آرگنائزیشن کو شروع کیے ہوئے 1 ہفتہ تقریباً ہوا ہے، اور اگر اس ہفتے میں ہماری دیکھی جائے کہ کارکردگی کیسی ہے یا ہم سے کتنے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، تو ہمیں مختلف آرگنائزیشن نے بھی رابطہ کیا ہے جنہوں نے کہا کہ آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے. اور ساتھ کچھ ہمارے دوستوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے فنڈ اس بارے میں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا. تو اگر ہم 1 ہفتے کو دیکھ کے چلیں تو اس والے سے ہم کافی مطمئن ہیں اپنے اس فنڈ ریزنگ آرگنائزیشن کی جو ورکنگ ہے اس کے حوالے سے. اور آخر میں محسن سے ایک میں سوال پوچھنا چاہوں گا. محسن یہ بتائیں کہ اس طرح کی آرگنائزیشن جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو جو ٹرسٹ بلڈنگ ہوتا ہے اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں. وہ اس حوالے سے کہ لوگوں میں ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے.
تو اس حوالے سے کوئی آپ نے حکمت عملی بنائی ہے کہ ٹرسٹ بلڈ کیا جائے، اسپیشلی ان لوگوں کا جو ہمیں فنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آگے کرنا چاہ رہے ہوں؟ جی ارسلان، بالکل ہم لوگ نے بنائی ہے، اور وہ حکمت عملی کو اپنا کے ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. ہم لوگ اپنا جتنا بھی فنڈ ہوگا اوپن رکھیں گے، ہماری ویب سائٹ کی جتنی بھی ورکنگ ہوگی وہ ساری موجود ہوگی. جتنا بھی ہمارے پاس فنڈ اکاؤنٹ میں پڑا ہوگا وہ سارا جو بھی ہے مطلب کہ پورا آڈٹ آپ لوگ اس کا پیش کریں گے کہ یہ فنڈ ہم نے یہاں سے اکٹھا کیا تھا اور یہاں پر یہ مستحق شخص تھا، اس کو ہم نے یہ فنڈ دیا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا پورا کرائٹیریا آپ کے پاس موجود ہوگا، اور ہر ایک کی ایکسس میں ہوگا، دیکھنا چاہے گا ویب سائٹ کے لیے اور ہماری ویب سائٹ اور اگر کچھ سوال ہے، کوئی تجاویز ہمیں دیں گے، اس کے سوالات جتنے ہوں گے اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کہ آپ اپنی تجاویز آراء میں پیش کریں. یہ ہمارا ہم بچوں نے انیشیٹو لیا، اور میں اپنے بڑوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں اور جتنی بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمیں کن چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے اور کیسے لے کے چلنا چاہیے. کچھ ہمارے پاس پلان ہے، کچھ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم لوگ یہ جو ایک ابھی ہم نے چھوٹا سا سٹیپ لیا ہے اس کو آگے ہم نے ایک بوند ہے اس کو پھر ایک پانی کا گلاس بنے گا، پانی کے گلاس سے آگے پھر چلتے چلتے ہم لوگ اس کو جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں اوپنلی کہہ رہا ہوں سب کچھ اوپن ہوگا انشاءاللہ. آخر میں جی ضرور کریں گے لوگوں نے بالکل حساب دیا جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا سرمایہ اور ہم نے کس طرح سے اس کو آگے استعمال کیا ہے. آخر میں ارسلان میں آخر میں محسن کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ. آخر میں آپ حسن آپ اور سید زیغم بابا شاہ صاحب آپ آخر میں جو پیغام دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں. جی ارسلان بھائی، میں محسن کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ یہاں پہ فنڈ بھیجیں گے تو ہم آپ کو کوئی فکس نہیں کریں گے کہ آپ اتنا ہی پابند ہم نہیں کریں گے اتنا آپ نے فنڈ بھیجنا ہے. آپ کم از کم فنڈ ہمیں بھیج سکتے ہیں، جتنا آپ بھیج سکتے ہیں 10 روپے سے لے کے آپ جتنا زیادہ جتنی آپ کی ہو ہاتھ میں آپ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہم جو ہے پورا آڈٹ رپورٹ ہر منتھلی ہماری ہوا کرے گی اپلوڈ، ویب سائٹ پہ بھی، فیس بک پیج پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی. فنڈ بھیجنے والوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، کسی کا نام نہیں بتایا جائے گا اور ان کو بس میسج ڈلیور کر دیا جائے گا کہ آپ کی رقم اس جگہ پر ہم نے لگا دی ہے. اس کے لیے ہماری پوری ٹیم ورکنگ کر رہی ہے. ہمارا جو میڈیا سیل ہے وہ بھی اس بارے میں ورکنگ کرے گا اور انشاءاللہ آئی ٹی والے ڈپارٹمنٹ والے بھی ہمارے اس بارے میں ورکنگ کریں گے اور وہ میسج ڈلیور کیا کریں گے ہر پرسن کو. جی تو اینڈ میں یہی میسج دوں گا کہ آپ سب ہمارے ساتھ اس کارواں میں شامل ہوئیے، کیونکہ انسان میں اور حیوان میں یہی فرق ہے، انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے اور حیوان صرف اپنے لیے جیتا ہے. تو آئیے آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئیے. انشاءاللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہماری یہ ورکنگ ہے اور آپ سب امید کرتا ہوں کہ اس میں ویسا شامل ہوں گے. ممبرشپ فارم پہ ہم نے لنک اپلوڈ کر دیتے ہیں، آپ آئیے اور ہمارے ممبر بنیے. شکریہ. جی حسن. جی سب سے پہلے تو میں عرفان بھائی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری کیمپین کے لیے ہماری مدد کی ہے اور لوگوں تک ہمارا یہ پیغام ہے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں تو آپ سب سے بڑی خوشی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو جانے بغیر
یہ آپ کے لیے سب سے بڑا باعث بنتا ہے. تو آئیے میں آپ سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہماری اس آرگنائزیشن کا حصہ بنے اور برنگ اے ہوپ فار ہوپ لیس اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, ہمارا بیسک جو ایم یہی ہے کہ جو ہوپ لیس اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے ایک ہوپ لائی جائے اور ان کو ان کے ایجوکیشن سسٹم میں دوبارہ داخل کیا جائے, کیونکہ وہ کسی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے اپنی جو ہے پریکٹیکل فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکیں اور اس وجہ سے اپنا جو ہے نا ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا جو قدم وہ بڑھا سکیں آگے. شکریہ ارسلان بھائی آپ کا بھی ہمارے شکریہ کہ آپ نے ایک جو بزی ٹائم سے ہمارے جی بالکل بالکل. تو آپ ہی آئیے اور اس کارواں میں ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. آپ سب کی اس باتوں کا شکریہ, اور آپ سب نے ہمیں اتنے دیر تک ہمیں برداشت کیا, اس کا بھی شکریہ, اور اجازت چاہیں گے اللہ نے کے بعد.